رہنما فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان. صنفی تشدد اور نقصان دہ فرسودہ روایات کا تصور ہی مثبت دماغ کے حامل انسان کے لیے اذیتناک اور ذہنی تشویش کا باعث بنتا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں لوگ خصوصاً خواتین صنفی بنیادوں پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں، جس سے بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں. یہ مسئلہ ثقافت و سرحد کا امتیاز کیے بغیر معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. صنفی بنیاد پر تشدد کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان بھی اس صورتحال سے مستثنیٰ نہیں ہے. پاکستان کی آبادیاتی اور صحت کے سروے کے مطابق 15 سے 49 سال کی عمر کی 39% خواتین اپنے شریک حیات کے ہاتھوں جسمانی یا جذباتی طور پر زیادتی کا شکار ہیں. علاوہ ازیں اسی سروے کے مطابق 10 میں سے ایک عورت حمل کے دوران تشدد کا شکار ہوتی ہے. اقوام متحدہ کی پاپولیشن فرنٹ کی ایک اور تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں 70% شادی شدہ خواتین کو اپنے شوہروں کی جانب سے کسی نہ کسی قسم کی جسمانی یا جذباتی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. معاشرے میں صنفی تشدد کی بہت سی اقسام موجود ہیں، جن میں خواتین پر جسمانی تشدد، مارنا، جلانا، تیزاب گردی وغیرہ شامل ہیں، جبکہ جنسی تشدد، زیادتی اور ہراساں کرنے جیسے سنگین عوامل بھی اس کا حصہ ہیں. جذباتی اور نفسیاتی تشدد کے ذریعے دھمکیاں دے کر تذلیل کر کے یا خوف و ہراس میں مبتلا کرتے ہوئے اذیت دی جاتی ہے. خواتین کو وسائل یا تعلیم سے محروم کرنا، ان کی جائیداد یا مالیات پر قبضہ کرنا یا زبردستی کنٹرول کرنا بھی صنفی تشدد کی اقسام میں شمار ہوتا ہے. بچوں کی مرضی کے بغیر ان کی شادی بھی صنفی تشدد کا باعث بنتی ہے. نقصان دہ سماجی اصولوں کے تحت تعلیم اور معاشی مواقع تک عدم رسائی سے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تصور کریں کہ زلزلہ یا سیلاب جیسی قدرتی آفت کے بعد جب خاندان بکھر جاتے ہیں تو نقل مکانی لوگوں کو معاشی اور سماجی طور پر لاچار کر دیتی ہے. ایسے حالات میں پناہ گزین کیمپ بھی کئی حوالوں سے صنفی تشدد کے مواقع فراہم کرتے ہیں. اپنی زندگی کی تعمیر نو کی جدوجہد کرنے والی لڑکیاں اور خواتین مزید خطرات سے دوچار ہو جاتی ہیں. عارضی پناہ گاہوں کی مشکلات بھری زندگی میں جنسی زیادتی کا خطرہ بھی مزید بڑھ جاتا ہے. ان حالات میں غیرت کے نام پر قتل جیسی روایات کو سماجی کنٹرول کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ معاشرے میں مزید بگاڑ اور بد امنی کا سبب بنتے ہیں. اگر صنفی تشدد اور نقصان دہ رائج روایات کے نتائج کی بات کی جائے تو جسمانی اور ذہنی صحت جیسا کہ افسردگی، اضطراب اور جسمانی چوٹوں جیسے مسائل جنم لیتے ہیں، جبکہ جنسی اور تولیدی صحت کے مسائل کے طور پر غیر ارادی حمل، جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں اور زچہ و بچہ کی نامناسب صحت و دیکھ بھال میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس تمام تر تشویشناک صورتحال کا تدارک وقت کی اہم ضرورت ہے. اگرچہ حکومت پاکستان نے تشدد کو روکنے اور اس سے متاثر افراد کی مدد کے مختلف قوانین مرتب کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین کے خلاف تشدد کی سزا کی شرح صرف 2.51 ہے. اس ضمن میں دیر پا تبدیلی کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے عوامل کی روک تھام کے جامع پروگراموں میں سرمایہ کاری کے ذریعے صنفی مساوات کو فروغ دینا بھی نہایت ضروری ہے. سول سوسائٹی کی تنظیمیں صنفی اور جنسی تشدد کے متاثرین کی مدد کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. رہنما FPAP پاکستان میں عوامی شعبہ جات اور سول سوسائٹی میں شراکت داری کے ذریعے GBV کو روکنے کی صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے تاکہ انسانی بحران کے معاملات میں مؤثر اقدامات کیے جا سکیں. رہنما FPAP اسکولوں اور کالجوں میں صنفی جواب دہی اور عمر کے لحاظ سے مناسب زندگی کی مہارتوں پر مبنی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے، جس میں اسکول یا کالج کے اندر اور باہر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے باہمی مساوات، احترام اور حقوق جیسے موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے افسران کو صنفی تشدد کے حساس معاملات کو نمٹانے کے لیے خصوصی تربیت دے کر صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، اور صحت کا شعبہ صنفی اور جنسی تشدد کے متاثرین کی طبی دیکھ بھال اور ان کی دماغی و نفسیاتی بحالی کے لیے اپنا کردار
ادا کر سکتا ہے۔ صنفی تشدد اور نقصان دہ سماجی روایات کے خلاف جنگ صرف اداروں کی مدد سے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ کمیونٹیز تبدیلی کی بنیاد ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ورکشاپس، مباحثوں اور تقریبات میں کمیونٹی مردوں اور نوجوان لڑکوں کی شمولیت افہام و تفہیم کی راہ ہموار کرنے کے مترادف ہے، جس سے ایک محفوظ اور مساوی معاشرے کی تشکیل میں مشترکہ ذمہ داریوں کو فروغ ملے گا، جبکہ مذہبی اور کمیونٹی رہنما نقصان دہ سماجی روایات کو ترک کرنے اور ان کی مخالفت کرنے میں اہم اور طاقتور اتحادی ثابت ہو سکتے ہیں۔ جی بی وی اور نقصان دہ سماجی روایات کے ڈھانچے کے خاتمے کے لیے ایک مربوط اور کثیر شعبہ جاتی نقطۂ نظر کی ضرورت ہے، جہاں ہر ادارہ اور فرد مل کر اپنا کردار ادا کرے۔ آئیے اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم صنفی تشدد کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے امید اور مساوات سے بھرپور مستقبل کے ساتھ ایک پرامن اور تشدد سے پاک معاشرہ تشکیل دے سکیں۔